کیموتھراپی، ریڈیشن اور سرجری سرطان کا مقابلہ کرنے والے معمول کے علاج ہیں، لیکن کیمو اور ریڈیشن میں سرطان زدہ خلیوں کے ساتھ صحت مند خلیے بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں ذیلی اثرات کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ سرطان کا علاج اب ایک مخصوص شکل اختیار کر رہا ہے، جس میں ایسی ادویات اور علاج پر توجہ دی جاتی ہے جو صرف سرطان زدہ خلیوں ہی کو ہدف بناتی ہیں، جبکہ دوسرے خلیے قطعاً محفوظ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مخصوص ہدف کے ساتھ ریڈیشن کا طریقہ ان خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں بریسٹ کینسر ابھی ابتدائی مراحل میں ہو اور اس سے پہلے آپریشن کے ذریعے سرطان زدہ رسولی کو نکال دیا گیا ہو۔ اس طرح ذیلی اثرات کم سے کم ہوں گے اور ریڈیشن کا وقت بھی کم ہوگا۔ 5 روزہ علاج اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ بریسٹ کینسر کے لیے 4 سے 6 ہفتوں کی ریڈیشن۔ اب کچھ ایسے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں جسم کے دفاعی نظام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اب واضح ہے کہ جسم کا دفاعی نظام سرطانی خلیوں پر نظر رکھتا ہے اور انہیں غیر معمولی سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم دفاعی نظام کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ سرطانی خلیوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں ختم کرنے میں مدد دے گا۔ پھر ایک اور طریقہ علاج ہے جس میں سرطانی خلیوں کی جینیاتی ساخت کا تعین کرنے کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر دوا کے ذریعے ان خلیوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان خلیوں کی بنیاد کو ہدف بنانے کی جو انہیں سرطان میں مبتلا کرنے کا باعث بنی، اور اس دوا کا یہی مقصد ہے۔ ڈی این اے کی طرح ہر مریض کے سرطان کی نوعیت بھی منفرد ہوتی ہے، اس سے یہ تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سی دوا مؤثر ترین ثابت ہوگی اور جس کے استعمال سے صحت مند خلیے محفوظ رہیں گے اور مریض پر مرتب ہونے والے ذیلی اثرات کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اب اس وقت سب سے زیادہ متاثر وہ مریض ہو رہے ہیں جن کے سرطان کا علاج نہیں ہو پاتا یا پھر یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے بلکہ جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ پھر بھی نتائج کافی امید افزا ہیں۔ میرے پاس ایک ایسے مریض کو لایا گیا جس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے تقریباً 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور ان کے سرطان کی قسم عام طور پر ناقابل علاج ہے، حتیٰ کہ کیموتھراپی بھی کام نہیں کرتی۔ میں نے انہیں یہ دوا دی اور اب ان میں اس مرض کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ پھر میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس سے سارکوما تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے محض 1 سال کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اب 3 سال ہو گئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہائیکنگ پر جا رہی ہیں۔ علاج کے یہ طریقے ابھی نئے ہیں، لیکن کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سرطان زدہ خلیوں کو ہدف بنا کر کیا جانے والا علاج، چاہے کیمو ہو، ریڈیشن ہو، دفاعی نظام کا استعمال ہو یا پھر جینیاتی جانچ پڑتال، جس کے بعد پرسیژن میڈیسن استعمال کی جائے، دراصل سرطان کے علاج کا مستقبل ہے۔ کیرل پیرسن کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔